بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں ایک تو ہجرت حبشہ کا عنوان مکمل کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا عنوان ہم نے پڑھا تھا، دیے سے دیا جلتا رہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر لوگ آہستہ آہستہ دین میں داخل ہوتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی تو مسلمانوں کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام کی قبولیت اسلام کے واقعات پڑھیں گے۔ بے شمار واقعات ہیں عزیز طلباء، اور ان واقعات کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام کی قبولیت اسلام کے واقعات پڑھیں، صحابہ کی جرت، صحابہ کی بہادری، صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابیات عورتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی جانثاری، دین کے لیے قربانیاں۔ یہ واقعات ہم اپنے گھروں کے اندر ان کو پڑھا کریں، یعنی کوئی ایک وقت ہم ایسا متعین کریں کہ جس میں گھر کے تمام افراد بیٹھیں اور اس میں کسی ایک صحابی کا واقعہ یا کسی صحابیہ عورت کا واقعہ پڑھ لیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا عزیز طلباء؟ اس سے ہمارے ایمان تازہ ہوں گے، ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے آیا ہے، اور اس دین پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم نے جو قبولیت اسلام کے واقعات پڑھنے ہیں، ان میں سے دو اہم واقعات ہیں۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ ہے، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ پڑھیں گے، اور کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنے کے لیے کتاب کھولتے ہیں۔ صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات۔ اس عرصے میں بہت سے لوگ اسلام لائے۔ ہر شخص کے اسلام لانے کا واقعہ اتنا منفرد اور دلچسپ ہے کہ اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان لانے کے واقعات اور ایمان پر قائم رہنے اور اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہر صحابی کے اسلام لانے کا قصہ بیان کرنا تو مشکل ہے، اس لیے اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے لیے آپ دوسری کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جیسے حیات صحابہ وغیرہ۔ آپ اس طرح کی کتاب اس کا گھر کے اندر مطالعہ کریں، اس کی تعلیم کریں۔ ایسے تعلیمی حلقوں میں بیٹھیں جہاں صحابہ کرام کے حالات پڑھے جاتے ہیں، بلکہ خود اپنے گھر میں ایسی تعلیمی حلقے کا اہتمام کریں جہاں گھر کے سب لوگ صحابہ کرام کے واقعات سنا کریں۔ ہم یہاں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر عمر میں صرف 2-3 سال بڑے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔
اسلام نہ لانے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پسند کرتے تھے۔ حضرت حمزہ سیر و شکار کے بہت شوقین تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ صبح سویرے تیر کمان لے کر شکار کو نکل جاتے اور پورا دن اسی شغل میں گزار دیتے، اسی مشغلے میں گزار دیتے۔ شام کو جب واپس آتے تو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر گھر جاتے۔ کفار جس بے رحمی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تھے وہ بیگانوں سے بھی نہ دیکھا جاتا۔ یہ نبوت کے 6 سال کا ذکر ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے۔ یہ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے کوہ صفا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تھا کہ ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گالیاں بکنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس خاموشی سے ابو جہل کے غصے کا پارا چڑھ گیا، غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب شکار سے واپس آئے تو ایک خادمہ کے ذریعے سے یہ خبر ان کو پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت یعنی رشتہ داری اور محبت کے جوش میں سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے کمان کھینچ ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، تم یہ سن کر یقیناً خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، آپ کو میری خوشی مطلوب ہے تو آپ مسلمان ہو جائیں۔ یعنی میرا اس بدلہ لینے کی اتنی خوشی نہیں ہے مجھے کہ جتنی مجھے خوشی آپ کے اسلام لانے کی ہوگی، اس لیے آپ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جائیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر اس چھوٹے سے جملے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بس اتنا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ آیا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھر کر گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو یہ سن 690 یعنی نبوت کا 6واں سال تھا۔ عزیز طلباء، آپ نے صحابہ کرام کی قبولیت اسلام کے واقعات میں ایک واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا پڑھا۔ اس سے متعلقہ عملی کتاب کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے، ایک ہی کام ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے نمبر پر تو ایک سوال کا جواب آپ نے یہاں لکھنا ہے صفحہ نمبر 9 پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے اور اسلام پر قائم رہنے کے واقعات پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عزیز طلباء، آپ پڑھ چکے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی خاطر صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مختصراً بیان کریں۔ یعنی اس واقعے کو آپ اچھی طرح جب پڑھ لیں گے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، آپ اپنی زبانی اس واقعے کو آپ عملی کتاب کے اندر لکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ایک صفحہ ہے، اس صفحے پر آپ نے اس واقعے کو مکمل کرنا ہے۔ یہی عزیز طلباء آج کا آپ کا کام ہے۔ جب یہ واقعہ آپ یاد کر لیں گے، اس کو لکھ لیں گے، تو یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اور انشاءاللہ کل ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ تو کل تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔